تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس میں 37 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ: حامیم، یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی جو غالب اور باحکمت ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں صاحبان ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، اور تمہاری خلقت میں اور ان حیوانات میں جنہیں اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اور رات دن کی تبدیلی، اور جو رزق اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا اور جس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش میں لاتعداد نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو بتلا رہے ہیں، اور آخر کار اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ویل، تباہی ہے ہر جھوٹے اور گناہگار کے لیے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ اے نبی، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، اور جب ہماری آیات میں کسی چیز کا اسے علم ہوتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ اولیاء ان کے کام آئیں گے جو اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حامیم، مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور باحکمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں صاحبان ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ آسمانی نشانیوں سے مراد ستارے، سورج اور چاند ہے، اور زمین میں سے جو طرح طرح کے نباتات برآمد ہوتے ہیں، اور چوپائے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور تمہاری خلقت میں اور ان حیوانات میں جنہیں اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور رات دن کی تبدیلی میں اور جو رزق اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے مطر، جو بارش نازل فرمائی۔ بارش کو رزق کہا گیا کیونکہ وہ رزق کا سبب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جس کے ذریعے سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ موت کا مفہوم ہے خشک ہو جانے کے بعد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور ہواؤں کی گردش میں، جو ہوائیں مختلف سمتوں میں گردش کرتی رہتی ہیں اور ان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ہوا ہر طرف سے آتی ہے اور اکثر گرم ہوتی ہے اور کبھی ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، اور ان میں سے وہ ہوائیں بھی ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور ایسی ہوائیں بھی ہیں جو زمین میں پھیل جاتی ہیں، اور وہ ہوائیں بھی ہیں جو درخت کو باردار کرتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: لاتعداد نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو بتلا رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: آخر کار اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ آیات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے دلائل و براہین ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے اللہ کی آیتوں کے بعد اور آیات سے پہلے اللہ کا نام تاکید اور تعظیم کے لیے ہے، جیسے تم یہ کہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: مجھے زید اور اس کی سخاوت نے حیران کر دیا، یا یہ مفہوم ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ویل، تباہی ہے ہر جھوٹے اور گناہ گار کے لیے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: پھر وہ اپنے تکبر کی ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے،
گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے وہ اپنے کفر پر باقی رہتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی وہ آیتوں کو تسلیم کرنے سے تکبر کرتا ہے۔ ثم کا لفظ اس بعد کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے کہ وہ آیتوں کو سننے کے بعد بھی اپنے کفر پر مصر ہے، گویا کہ اس نے آیتوں کو سنا ہی نہ تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یعنی اس کے اصرار کرنے پر اسے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ہماری آیات میں سے اسے کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب اس تک کوئی چیز پہنچتی ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ ان نشانیوں میں سے ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جب وہ کسی شے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے علم کو رویت کے مقام پر رکھ دیتا ہے اور وہ تمام آیتوں کا یا کسی ایک چیز کا مذاق اڑاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اسی وجہ سے یہ رسوا کن عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے پیچھے جہنم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کی جانب سے دفاع نہیں کرے گا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے انہوں نے جو کمایا خواہ اس کا تعلق اموال سے ہو یا اولاد سے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے عذاب الہی کے مقابل میں کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی وہ اولیاء ان کے کام آئیں گے جو اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، یعنی اصنام، بت اور قوم کے سردار لوگ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جسے یہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ ترجمہ یہ ہدایت ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ حکم خدا سے اس میں کشتیاں رواں دواں ہوں، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو اپنے پاس سے تمہارا تابع فرمان کر دیا۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے انگنت نشانیاں ہیں۔ اے نبی آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر سے کام لیں جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو خود ان کے کیے کا بدلہ دے۔ جو عمل صالح بجا لایا اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ پھر تم اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے ہی بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، اور انہیں ہم نے پاک چیزوں کا رزق بخشا، اور ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں دین کی واضح دلیلیں عطا کی۔ علم آ جانے کے بعد باہمی ظلم و تعدی کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ باہمی اختلاف کا شکار تھے۔ پھر ہم نے دین کے معاملے میں آپ کو ایک شریعت پر قرار دیا ہے، آپ اس کا اتباع کیجیے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جنہیں علم نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے بالکل سودمند نہیں، اور بتحقیق ظالمین ایک دوسرے کے سرپرست ہے، اور اللہ متقین کا ولی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سرمایہ ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ قرآن ہدایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے شدید ترین عذاب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ حکم خدا سے اس میں کشتیاں رواں ہوں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے کہ وہ کشتیاں امر خدا سے مسخر ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کے ذریعے غوطہ لگا کر اور شکار وغیرہ کے ذریعے سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تاکہ تم شکر گزار رہو، یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو تمہارا تابع فرمان بنا دیا، یہ کہ ان سب کو تمہارے فائدے کے لیے خلق فرمایا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی جو چیزیں اس سے وجود میں آتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان گنت نشانیاں موجود ہیں۔
وہ لوگ جو ان کی کاریگری میں غور و خوض کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر سے کام لیں جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، یعنی اے نبی آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ عفو درگزر کریں جن لوگوں کو یہ توقع نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں کا غزوات میں کیا انجام ہونے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ اللہ ایک قوم کو خود ان کے کیے کا بدلہ دے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اللہ ائمہ حق سے فرما رہا ہے کہ تم ائمہ جور کے لیے بد دعا نہ کرو یہاں تک کہ اللہ خود ہی ان کو سزا دے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا آپ فرما دیجئے ہم نے جن پر اپنی معرفت کا احسان کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پہچان لیں جو نہیں جانتے، جب یہ انہیں پہچان لیں گے تو انہیں معاف کر دیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو عمل صالح بجا لایا اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا، اس لیے کہ عمل کا ثواب بھی اسے ملے گا اور وبال کا بھی وہی ذمہ دار ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر تم اپنے رب کی جانب لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ کتاب سے مراد توریت ہے، حکم، حکمت یا جھگڑوں کے فیصلے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء تشریف لائے جو تعداد ان کے غیر میں نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں پاک چیزوں کا رزق بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لذیذ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت عطا کی، وہ عالم جو ان کے زمانے میں تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں دین کی واضح دلیلیں عطا کی۔ امر دین سے تعلق رکھنے والے دلائل و براہین اور اسی کے ذیل میں معجزات آ جاتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ امر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ کی صداقت پر مبنی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے علم آ جانے کے بعد باہمی ظلم و تعدی کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اس امر میں اختلاف کا باعث حقیقت حال سے واقف ہو جانے کے بعد باہمی عداوت اور حسد تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ باہمی اختلاف کیا کرتے تھے۔ مواخذہ، بعض پرس اور مجازات، جزا و سزا اور بدلہ دے کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے دین کے معاملے میں آپ کو ایک شریعت پر قرار دیا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد طریقہ، طرز، روش۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد دین کے معاملے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا آپ اس کا اتباع کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جنہیں علم نہیں ہے، یعنی ان جاہلوں کی پیروی نہ کیجئے جو خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ قریش کے امراء اور سردار تھے جنہوں نے آن حضرت سے کہا تھا۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے آپ اپنے آبا کے دین پر لوٹ جائیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے بالکل سود مند نہیں، اللہ نے آپ کے لیے جو ارادہ کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بتحقیق ظالمین ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، چونکہ ان کا تعلق ایک ہی جنس سے ہے اس لیے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اے نبی آپ ان سے دوستی نہ رکھیں اس لیے کہ وہ خواہشات کے پیروکار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ متقین کا ولی ہے، تقوی اختیار کر کے اور شریعت کا اتباع کر کے اللہ کو دوست رکھیے۔ تفسیر قمی میں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدیب، اصلاح ہے، لیکن اس سے مراد امت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سرمایہ ہے، ایسے دلائل ہیں جو انہیں کامیابی کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے گمراہی سے ہدایت اور اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ ترجمہ، برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، کیا ان کی حیات و ممات برابر ہوگی؟ وہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، ہر شخص کو اس کی کارکردگی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے
علم کے باوجود اسے گمراہی میں رہنے دیا اور اس کی سماعت اور دل پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو بھلا اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور انہوں نے کہا، بس ہمارے لیے صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، یہیں جینا اور مرنا ہے، اور زمانہ ہمیں ہلاکت سے دوچار کر دے گا۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ تو محض ظن، گمان کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے۔ یہاں پر لفظ منقطع ہے اور حمزہ کے معنی اس مقام پر انکار کے ہیں، یعنی نہیں سمجھا، اور لفظ اجتراح کے معنی ہے ارتکاب کرنا۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کی معنی ہے یہ کہ ہم انہیں بنا دیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کی حیات و ممات برابر ہوگی؟ وہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ہر شخص کو اس کی کارکردگی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ثواب کو کم کر کے اور عذاب کو دگنا کر کے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا؟ کہا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص کسی پتھر کو خوبصورت دیکھتا تھا تو اس کی پرستش شروع کر دیتا تھا، پھر جب اسے اس سے زیادہ خوبصورت پتھر نظر آتا تو وہ اسے چھوڑ کر اس پتھر کی پرستش شروع کر دیتا۔ تفسیر قومی میں ہے کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی، جب بھی وہ کسی شے کی طرف مائل ہوتے اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں رہنے دیا، اسے تنہا چھوڑ دیا کہ وہ اس شخص کی گمراہی سے آگاہ تھا اور اس کے جوہر روح کے فساد سے واقف تھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کی سماعت اور دل پر مہر لگا دی، اسے واعظ و نصیحت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ آیات میں تفکر بھی نہیں کرتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، لہٰذا وہ غور و فکر کرنے والی اور عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو بھلا اللہ کے بعد کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کے اسے گمراہی میں چھوڑ دینے کے بعد۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا، بس ہمارے لیے صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، یعنی یہیں جینا اور مرنا ہے۔ ماہیہ یہ حیات نہیں ہے مگر وہی جس میں ہم زندہ ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کہا گیا ہے کہ ہم مریں گے اور ہمارے بعد آنے والے دوسرے لوگ زندہ ہوں گے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ مقدم و مؤخر ہے، اس لیے کہ دہریہ عقیدے والے مرنے کے بعد حشر و نشر کا اقرار نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں و نموت، ہم زندہ ہوئے اور موت سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور زمانہ ہمیں ہلاکت سے دوچار کر دے گا، یعنی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم سب مر کھپ جائیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ تو محض ظن و گمان کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، اس بارے میں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل و ثبوت نہیں ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے ایک حدیث میں وجوہ کفر کو بیان کیا ہے، لیکن کفر حجود وہ ربوبیت کا انکار ہے، اور وہ اس کا قول ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ رب ہے، نہ جنت اور نہ جہنم ہے، اور یہ زنادقہ میں سے دو گروہوں کا قول ہے جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، زمانہ ہمیں ہلاکت سے دوچار کر دے گا، یہ ایسا دین ہے جسے خود انہوں نے اپنے لیے وضع کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس میں کسی بات کی تحقیق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بس یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض وہم و گمان کی بنیاد پر ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ دہر زمانے کو وشنام گالی نہ دو، اس لیے کہ اللہ دہر ہے۔ فرمایا اس کی تعویل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ پیش آنے والی مصیبت اور نازل ہونے والی بلاؤں کو زمانے کی طرف نسبت دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے زمانے نے ایسا کر دیا، اور زمانے کو گالی دیتے تھے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام امور کو انجام دینے والا اللہ ہے، لہٰذا اس کے انجام دینے والے کو گالی نہ دو۔ اور کہا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ زمانے کو گردش دینے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ فرمایا پہلا سبب زیادہ احسن ہے، اس لیے کہ ان کا کلام اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے افعال کو زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی حجت دلیل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی کہ تم ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے اللہ نے تمہیں حیات بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز باطل پرست سراسر خسارے میں ہوں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ تم نے جو عمل کیا ہے آج تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ یہ ہماری تحریر نامہ عمل تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہی ہے، بس ہم تو وہی لکھوا رہے تھے جو تم کر رہے تھے۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ یہی تو واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تم نے تکبر اختیار کیا اور تم تو مجرمین میں سے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ایسی آیات جو واضح طور سے رہنمائی کرتی ہیں ان چیزوں کی جو ان کے معتقدات کے خلاف ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان کی حجت کچھ نہیں ہوتی سوائے اس بات کے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی جو اس بارے میں وہ پیش کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے کہ اللہ نے تمہیں حیات بخشی، پھر وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ جو ابتدا میں تخلیق پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی لا سکتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے، اس لیے کہ ان میں غور و خوض کی کمی ہے۔ جس چیز کو وہ محسوس کرتے ہیں اس بارے میں ان کی نظر کوتاہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ مخصوص قدرت کے بعد عمومی قدرت کا بیان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز باطل پرست سراسر خسارے میں ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے نبی آپ ہر امت کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا ملاحظہ فرمائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی گھٹنے کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی۔ یہ لفظ جسوہ سے مشتق ہے اور امتن سے مراد جماعت ہے، یا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ اونٹوں کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ کتاب سے مراد ہے صحیفہ اعمال۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم نے جو عمل کیا ہے آج تمہیں اس کی جزا ملے گی جیسا کہ اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ ہماری تحریر نامہ عمل تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کے صحیفوں کو اللہ نے اپنی جانب نسبت دی، اس لیے کہ اسی نے کرامن کاتبین کو حکم دیا تھا کہ اس صحیفہ عمل میں ان کے اعمال کو رقم کریں۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ ان قریب دوسری وجہ بھی بیان ہوگی۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے تم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بس ہم تو وہی لکھوا رہے تھے جو تم کر رہے تھے، یعنی ہمارے فرشتے تمہارے اعمال کو لکھ رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے نون والقلم القلم کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا کہ خداوند عالم نے قلم کو جنت کے ایک درخت سے پیدا کیا جس جنت کا نام خلد ہے، پھر جنت کی ایک نہر سے کہا روشنائی بن جاؤ، نہر منجمد ہو گئی اور وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھی۔ پھر قلم سے کہا لکھ، قلم نے دریافت کیا پروردگارا میں کیا لکھوں؟ فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دے۔
تو قلم نے ایک پتلی کھال پر جو چاندی سے زیادہ سفید تھی اور یاقوت سے زیادہ صاف شفاف تھی اس پر لکھا، پھر اسے طے کیا اور اسے عرش کے ایک حصے میں رکھ دیا، پھر قلم کے منہ پر مہر لگا دی۔ وہ نہ بولتا ہے اور نہ ہی ہرگز بولے گا۔ وہی وہ پوشیدہ تحریر ہے جس سے تمام تحریریں لکھی گئیں۔ کیا تم فصیح زبان کے جاننے والے نہیں ہو؟ پھر تم کلام کا مفہوم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ اگر تم میں سے کوئی کسی ساتھی سے کہتا ہے اس کتاب کو لکھ لو، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری اصل کتاب سے نقل کرے گا؟ اور وہی اللہ کا قول ہے، اِنَّا کُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سادہ سعود میں ایک حدیث میں ہے کہ بندے پر 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ فرشتے جب صبح اور شام کے وقت نازل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے لیے اسرافیل اس بندے کے عمل کو لوح محفوظ سے لکھ کر ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ پس جب وہ صبح اور شام کو بندے کا دیوان لے کر بلند ہوتے ہیں تو اسرافیل نے جو کچھ لکھ کر دیا تھا اس سے ان کی تحریر کو ملاتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ جیسا پہلے سے تحریر تھا ویسے ہی اس میں تحریر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، جن رحمتوں میں جنت بھی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی تو واضح کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ ہر قسم کی ملاوٹ سے خالص ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم نے ایمان سے تکبر اختیار کیا اور تم تو مجرمین میں سے تھے، یعنی تم عادی مجرم تھے۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، بس ہم تو اسے ظنی خیالات تصور کرتے ہیں اور ہمیں اس کی آمد کا یقین نہیں، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ جس بات کا مذاق اڑا رہے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور ان سے کہا گیا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق اڑایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ آج کے دن یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے لیے ہر طرح کی حمد ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا پالن ہار ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کبریائی اسی کے لیے ہے اور وہ غالب اور با حکمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم نے کہا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس ہم تو اس سے ظنی خیالی تصور کرتے ہیں اور ہمیں اس کی آمد کا یقین نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب قیامت آ گئی تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو گئیں، یہ کہ انہوں نے عمل کی خرابی کو جان لیا اور اس کے برے انجام کا مشاہدہ کر لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ جس بات کا مذاق اڑا رہے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی اور وہ ان کے عمل کی جزا ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان سے کہا گیا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں، ہم تمہیں عذاب میں اسی طرح چھوڑ دیں گے جس طرح بھلائے ہوئے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، جس طرح تم نے اللہ سے کیے گئے عہد کو چھوڑ دیا تھا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے جو تمہیں اس جہنم سے چھٹکارا دلا سکے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق اڑایا تھا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے جنہیں تم نے جھٹلایا اور جن کا مذاق اڑایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور تم نے سمجھ لیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آج کے دن یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے، یعنی جہنم سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ ان سے اس بات کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے رب سے معذرت کریں کہ وہ اسے راضی کرنے کی تدبیر کریں، کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ نہ تو وہ خدا کی نعمت کے اہل ہوں گے اور نہ ہی اللہ ان کو قبول کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے،
اللہ کے لیے حمد جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا پالن ہار ہے، اس لیے کہ ہر شے اس کی نعمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کی کبریائی اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں اس کی قدرت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کبریا میری ردا ہے اور عظمت میرا پیراہن ہے، جو بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے علیحدہ کرنا چاہے گا تو میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ غالب اور با حکمت ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور وہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اور جس امر کا تعین کرتا ہے اس میں حکمت پنہاں ہوتی ہے، لہٰذا اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اس کی بڑائی کو مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ جاسیہ کو پڑھے گا تو اس کا ثواب یہ ملے گا کہ وہ کبھی بھی آتش جہنم کو نہیں دیکھے گا اور نہ ہی جہنم کی چیخ و چنگھاڑ کو سنے گا، بلکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔